نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین محترم، یہ میری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ آج ہم سب قطب عالم حضرت غوث زمان پیر پٹھان حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی اس محفل چراغاں میں حاضر ہیں۔ یوں تو اس بارگاہ میں حاضری ہوئی اور ہمارا سلسلہ عالیہ چشتیہ حضرت شمس العارفین حضرت خواجہ خواجگاں شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے گولڈا شریف تک پہنچا۔ میرے جد امجد حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی نسبت آپ سے تھی۔ یہ بہت بڑا افتخار ہے کہ ہم ان لوگوں کی بارگاہ میں حاضر ہیں جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں توحید و رسالت کی شمع روشن کی۔ میں اپنے خطابات میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ توحید و رسالت کی جو شمع روشن کی وہ اولیاء اللہ نے روشن فرمائی۔ علماء ظاہر میں اور علماء روحانی ربانی میں یہی فرق ہے کہ آج 150 سال گزر چکا ہے، لیکن پیر پٹھان کے آستانہ فیض کاشانہ پر آج بھی ایک جمع غفیر حاضر ہے۔ اور یہ کیا بات ہے؟ یہی بات ہے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ حضرت شیخ کا وہ تعلق تھا، وہ بندگی پیش کی کہ قیامت تک ان لوگوں کے آستانوں پر لوگ اپنی عقیدتوں کے سر خم کرتے رہیں گے۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے سر حلقہ حضرت خواجہ خواجگاں معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں اشاعت اسلام فرمائی۔ آج دوسرے مسلک کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دین پھیلایا۔ ہم مانتے ہیں کہ علماء امت نے بڑی خدمت کی، لیکن صوفیاء کی خدمات آپ کے سامنے ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کو دیکھیے، حضرت غریب نواز اجمیری کے آستانے کو، حضرت خواجہ قطب صاحب کے، حضرت بابا فرید گنج شکر کے آستانے کو ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں کہ ان کے مزارات پر جا کر آج بھی ہمیں سکون ملتا ہے۔ یہ کیا دولت تھی؟ اکبر الہٰبادی نے کیا خوب کہا تھا کہ کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے
بلکہ علامہ نے کہا تھا کہ نہ کتابوں سے نہ کالج کے اثر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ تو یہی کشش آپ کو بھی اور مجھے بھی اس آستانے پر لائی ہے۔ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا چاہتا، صرف ایک بات جو خالصتاً دل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ میں آج کل مناقب المحبوبین کا مطالعہ کر رہا ہوں، فارسی میں ہے، اور اس میں حضرت پیر پٹھان اور حضرت قبلہ عالم نور محمد مہاروی علیہ رحمت کے حالات پڑھنے کا اتفاق ہو رہا ہے، اور حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی رحمت اللہ علیہ کے حالات۔ کیا یہ لوگ تھے، کیا عظیم ہستیاں تھیں یہ، کہ جو ان کے حالات باشعور آدمی اور دل میں اللہ کی لگن رکھنے والا آدمی، حالات جس قدر پڑتا جاتا ہے اس کے دل میں ان شخصیات کی محبت بڑھتی جاتی ہے۔ سادگی، بے ریائی، بے نفسی، خلوص، ہر کام میں، دین کی اشاعت میں، بذل و سخا میں، ان اللہ کے مقبولوں کا کوئی ثانی نہیں، انہی کے دم سے بہار ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بہاریں سلامت رکھے اور ہمیں اور آپ کو دیکھنا نصیب کرے۔ حضرت پیر پٹھان کی خدمت میں بارگاہ عالی میں ایک ربائی پیش کرتا ہوں کہ چشتی ہیں بڑے فقیر ہیں پیر پٹھان، چشتی ہیں بڑے فقیر ہیں پیر پٹھان، ہر رنگ میں بے نظیر ہیں پیر پٹھان۔ چشتی ہیں بڑے فقیر ہیں پیر پٹھان، ہر رنگ میں بے نظیر ہیں پیر پٹھان، تھے مہر علی کے پیر جن پر قربان، تھے مہر علی کے پیر جن پر قربان، پیروں میں ایسے پیر ہیں پیر پٹھان۔ چشتی ہیں بڑے فقیر ہیں پیر پٹھان، ہر رنگ میں بے نظیر ہیں پیر پٹھان، تھے مہر علی کے پیر جن پر قربان، پیروں میں ایسے پیر ہیں پیر پٹھان۔ چند شعر حضرت، چونکہ ہمارا سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ ہے، اس حوالے سے میں چند رباعیاں پیش کروں گا۔ مقام در اولیاء، کچھ لے کے اٹھو اہل صفا کے در سے، کچھ لے کے اٹھو اہل صفا کے در سے، ارے یہ در ہے قریب مصطفیٰ کے در سے، کچھ لے کے اٹھو اہل صفا کے در سے، یہ در ہے قریب مصطفیٰ کے در سے، ایمان، یقین، سکون، رسالت، توحید، ایمان، یقین، سکون، رسالت، توحید، سب کچھ ملتا ہے اولیاء کے در سے۔ درسگاہوں کی تعلیم کا انداز جدا گانا ہوتا ہے، اور اولیاء اللہ کی درسگاہ کا جو انداز ہے اس ربائی میں پیش کرتا ہوں کہ ابرو کے ایک انتباہ سے ملتی ہے، ابرو کے ایک انتباہ سے ملتی ہے،
دنیائے نظر کی راہ سے ملتی ہے، ابرو کے ایک انتباہ سے ملتی ہے، دنیائے نظر کی راہ سے ملتی ہے۔ تدریس نہیں یہاں کی محتاج حروف، تدریس نہیں یہاں کی محتاج حروف، تعلیم یہاں نگاہ سے ملتی ہے۔ تدریس نہیں یہاں کی محتاج حروف، تعلیم یہاں نگاہ سے ملتی ہے۔ بابا ہیں حضرت بابا فرید گنج شکر، بابا ہیں فلک سریر ہیں گنج شکر، بابا ہیں فلک سریر ہیں گنج شکر، چشتی پیروں کے پیر ہیں گنج شکر۔ پھیرے ہوئے تھے جو ماں سے واللہ سے رخ، پھیرے ہوئے تھے جو ماں سے واللہ سے رخ، اللہ کے وہ فقیر ہیں گنج شکر۔ حضرت سلطان الاولیاء حضرت نظام الدین محبوب الہی کی بارگاہ میں کہ دیتی ہے دلوں کو شاد کامی نسبت، دیتی ہے دلوں کو شاد کامی نسبت، ہے قابل فخر یہ گرامی نسبت، ہے قابل فخر یہ گرامی نسبت، صد شکر کہ محبوب الہی کے طفیل، حاصل ہے نصیر کو نظامی نسبت۔ صد شکر کہ محبوب الہی کے طفیل، حاصل ہے نصیر کو۔ چند شعر حضرت سلطان الہند غریب نواز معین الدین اجمیری کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ حضرات ذرا ذوق اور توجہ چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ذوق کی بارگاہ ہے، یہ درس خشک نہیں ہے، یہ محبت کا درس ہے کہ میرا جہاں میں ظہور و خفا معینی ہے، میرا جہاں میں ظہور و خفا معینی ہے، میں وہ ہوں جس کی فنا و بقا معینی ہے، میں وہ ہوں جس کی فنا و بقا معینی ہے۔ ہم اہل چشت ہیں خواجہ کے چاہنے والے، ہم اہل چشت ہیں خواجہ کے چاہنے والے، ہمارے شہر کی آب و ہوا معینی ہے۔ ہم اہل چشت ہیں خواجہ کے چاہنے والے، ہمارے شہر کی آب و ہوا معینی ہے۔ کھلا ہوا ہے در غوث پاک و خواجہ معین، کھلا ہوا ہے در غوث پاک و خواجہ معین، یہ قادری تو وہ دار الشفا معینی ہے، یہ قادری تو وہ دار الشفا معینی ہے۔ ولائے خواجہ سے سرشار ہیں تمام ولی، ولائے خواجہ سے سرشار ہیں تمام ولی، خدا گواہ کہ ہر با خدا معینی ہے، خدا گواہ کہ ہر با خدا معینی ہے۔ جلو میں اپنے ہجوم تجلیات لیے، جلو میں اپنے ہجوم تجلیات لیے، یہ کوئی قادری بیٹھا ہے یا معینی ہے، جلو میں اپنے ہجوم تجلیات لیے، یہ کوئی قادری بیٹھا ہے یا معینی ہے۔ گدائے خواجہ اجمیر ہوں بحمد اللہ، گدائے خواجہ اجمیر ہوں بحمد اللہ، میری حیات کا رنگ غنا معینی ہے، گدائے خواجہ اجمیر ہوں بحمد اللہ، میری حیات کا رنگ غنا معینی ہے۔ میرے طریق سے خارج ہے مصلحت کوشی، میرے طریق سے خارج ہے مصلحت کوشی، فقیر قول و عمل میں کھلا معینی ہے، میرے طریق سے خارج ہے مصلحت کوشی، فقیر قول و عمل میں کھلا معینی ہے۔ مثال آئینہ شفاف ہے میری فطرت، مثال آئینہ شفاف ہے میری فطرت، خدا کا شکر کہ جوہر میرا معینی ہے،
مثال آئینہ شفاف ہے میری فطرت، خدا کا شکر کہ جوہر میرا معینی ہے، میری سرشت میں شامل ہے خوئے بت شکنی، میری سرشت میں شامل ہے خوئے بت شکنی، میرا مزاج بفضل خدا معینی ہے، میری سرشت میں شامل ہے خوئے بت شکنی، میرا مزاج بفضل خدا معینی ہے۔ شعر پیش کر رہا ہوں، توجہ طلب، کہ معینیوں کا تو شیوا ہے قربتوں کا فروغ، معینیوں کا تو شیوا ہے قربتوں کا فروغ، جو دوریاں نہ مٹا دے وہ کیا معینی ہے۔ معینیوں کا تو شیوا ہے قربتوں کا فروغ، جو دوریاں نہ مٹا دے وہ کیا معینی ہے۔ ایک شعر توجہ طلب ہے، یہ ناقدانہ تخاطب بجا، یہ ناقدانہ تخاطب بجا مگر حضرت، یہ ناقدانہ تخاطب بجا مگر حضرت، رہے خیال کہ بندہ ذرا معینی ہے۔ یہ ناقدانہ تخاطب بجا مگر حضرت، رہے خیال کہ بندہ ذرا معینی ہے، اور وہ جس نے پھول کھلائے ہیں لفظ و معنی کے، وہ ایک شاعر رنگی نوا معینی ہے۔ اور آخری شعر ہے، یہ محفل جمی رہے گی اور انشاءاللہ تا قیامت جمی رہے گی۔ اس شعر کے بعد میں حضرات سے حضرت خواجہ حمیز الدین صاحب سے، خواجہ عطا اللہ سے میں اجازت چاہوں گا۔ ہم نے ملتان پہنچنا ہے، رات کا سفر ہے، تو اس شعر کے بعد میں اجازت چاہوں گا۔ حاضری مقصود تھی اور حضرت کی بارگاہ میں یہ نذرانہ عقیدت پیش کرنا تھا۔ مقطع پیش کیا ہے کہ نصیر دین متی، نصیر غالب نے کہا تھا کہ کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور شعراء کو تھوڑی سی تعلیق کی اجازت ہوتی ہے۔ نصیر دین متی خود کو کر دیا ثابت، نصیر دین متی خود کو کر دیا ثابت، نصیر تو بڑے کام کا معینی ہے۔ نصیر دین متی خود کو کر دیا ثابت، نصیر تو بڑے کام کا معینی ہے۔ میرا جہاں میں ظہور و خفا معینی ہے، میں وہ ہوں جس کی فنا و بقا معینی ہے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ جی تو نہیں چاہتا کہ میں اس محفل سے اجازت چاہوں، لیکن چونکہ سفر دراز ہے اس لیے میں بہت خلوص کے ساتھ، نیاز کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ بندہ نوازی۔ ملکو یار گوٹو